نواب زادہ افتخار احمد خان صاحب، یہ بتائیں آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ایک انہونا واقعہ ہونے والا ہے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے اس کو کرپشن کے الزام میں سزا مل جائے گی، یا یہ ایک پروسیس چلے گا اور اس کے بعد ایک اور پریس ریلیز آئے گی کہ نہیں جی وہ الزام ثابت نہیں ہوا، ان کو چھوڑ دیا گیا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ بہت بڑا ایک پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے، اور آرمی نے بڑا سٹرونگ میسیج دیا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف اور ڈسپلن کے خلاف، خاص طور پر کہ پولیٹکس کے اندر انوالومنٹ جو ہے، اور پھر خاص طور پہ جو انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ کا دیا ہے وہ بڑا اہم ہے نقطہ، جس کے اوپر انہوں نے وہ زور دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اس پر سختی سے عمل کریں گے جی۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے سختی سے عمل کریں گے؟ جی بالکل۔ اور جنرل فیاض کو سزا ہو جائے گی؟ دیکھیں اب یہ سارا تو ہے نا آگے پروسیکیوشن پہ کہ کس طریقے سے ہوتی ہے، اور جو اس وقت تک آرمی کا سمجھ آ رہی ہے تو وہ تو یہی ہے کہ وہ بالکل ہی اس پہ۔ اچھا عفنان اللہ صاحب، میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ 7 سال ہو گئے ہیں، 2017 میں یہ ٹاپ سٹی کا واقعہ ہوا تھا اور پورے اسلام آباد راولپنڈی کو پتا تھا کہ فیض صاحب کیا کر رہے ہیں جی، اور وہ جو وکٹم تھے وہ ہمیں خود بھی کہانی سنا چکے، کئی دفعہ سنائی، پھر پریشر آتا تھا کہ ان کی آپ کہانی جو ہے اس کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ 7 سال کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور اس میں 2-3 دفعہ جب یہ کیس اٹھا تو فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بچ نکلے، تو شاید اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی بھی بچ نکلیں گے۔ دیکھیے ظاہر ہے وہ جو آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ امکان ہے اس بات کا ان کے بچنے کا، کیونکہ اس کے اندر تو یہ لگ رہا ہے کہ کنکلوژن ہو گیا ڈرا کہ انہوں نے، جیسا کہ ابھی آپ نے خود جی بتایا بھی اور میں بھی اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت میں ابھی بھی ان کی لابی موجود ہے۔ ہاں جی، نہیں وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو بالکل ہوگی، لیکن میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ جو سٹیپ لے لیا ہے ادھر سے شاید واپس جانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اچھی بات یہ نظر آ رہی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ بات بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ اس سے ادارہ مضبوط ہوا ہے، اس سے فوج مضبوط ہوئی، ان کی عزت بڑھ گئی ہے عوام کے سامنے کہ یہ اپنے لوگوں کو، جو لوگ آئین اور قانون کو کے خلاف جاتے ہیں یا جو سیاست میں ڈالتے ہیں یا جو کرپشن کرتے ہیں ان کے خلاف یہ ایکشن میں آپ لیتے کی ہیں۔ بات کی تائید کرتا ہوں، یہ لوگ، یہ بڑی ڈیمانڈ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی 7 سال لگے ہیں۔ چلیں میں کہتا ہوں 7 سال میں 75 سال میں نہیں ہوا ایک کام، ہاں ایک کام 75 سال میں نہیں ہوا، وہ چلیں اب ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے فوج میں ایسے واقعات بہت کم ہوئے ہیں، بہت کم ہوئے ہیں، لیکن اس معاملے میں 7 سال لگے ہیں۔ میں شعیب شہین صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو 9 مئی کے واقعے کا فیصل واڈا صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں، اور ابھی بھی کچھ اطلاعات کے مطابق فیض صاحب کوشش کرتے تھے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے رابطہ کرنے کی، ان کو اپنی لائن پہ لگانے کی کوشش کرتے تھے، کوئی ان کو دھوکہ دے کے نکل جاتا تھا، غنچہ دے کے بچ نکلتا تھا، کوئی پھنس جاتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کارروائی ہو رہی ہے تو اس میں آپ کی پارٹی کا بھی یہ بھلا ہوگا کہ وہ جو آپ، کیونکہ آپ کی لیڈرشپ جیل میں ہے تو وہ اس گیپ کا، اس سچویشن کا فائدہ اٹھا کے خود آپ کے ایڈوائزر بننے کی کوشش کرتے تو آپ کی بھی جان چھوٹ گئی؟ اچھی بات ہے۔ دیکھیں میں تو اس کو ایک لحاظ سے خوش آئند کہ چلیں دیر آیا درست آیا، کسی ایک سابق جنرل کے خلاف ایک کارروائی کا آغاز تو ہوا، کرپشن پہ ہوا، مس یوز آف اتھارٹی پہ ہوا، جس چیز پہ بھی ہوا، لیکن مجھے اعتراض اس پوسٹ ریٹائرمنٹ ایشو پہ ہے۔ بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد تو ایک سویلین ہو گیا نا، ایک عام آدمی ہو گیا، اس نے اگر کوئی جرم کیا، غلط کیا، صحیح کیا، کرو اس کے خلاف بھی کارروائی۔ وہ جو جرائم کی اتنی بڑی لسٹ ساری دنیا کہتی رہی، ساری پارٹیاں کہتی رہیں، ہمارے اسپیشلی جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ لوگ کہتے رہے، وہ جس وقت شوکت عزیز صدیقی صاحب کہتے رہے، شوکت صدیقی کہتا رہا اور باقی لوگ کہتے رہے، جس وقت وہ پری ریٹائرمنٹ ان کا رول تھا۔ پاور اور اختیار کس وقت ہوتا ہے؟ جس وقت بندے کا اختیار ہوتا ہے اس وقت مس یوز کرتا ہے نا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تو بندہ صرف باتیں کر سکتا ہے یا سازشیں کر سکتا ہے، تو وہ تو کوئی بھی تو سازشیں کر رہے تھے نا۔ چلے میں اس کو سازشیں یا باتیں جو بھی کہیں، اب اگر آپ کسی پولیٹیشین کو یہ بلا کے یا میسج دیں اس کو کہ فوج کا فلاں سرونگ افسر جو ہے نا اس کا نام لیا کرو اپنی پریس کانفرنس میں، میرا خیال مناسب نہیں ہے، ان کی نامناسب چیزیں۔ لیکن جو اصل جو مس یوز آف اتھارٹی ہے وہ ہے پری ریٹائرمنٹ۔ پری ریٹائرمنٹ کا الیگیشن ہی آپ نے نہیں ڈالا، نہیں ڈالا ہے، نہیں وہ سوائے ٹاپ سٹی پری ٹاپ سٹی کے علاوہ کی جو باتیں، فیض آباد دھرنا کیس، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، سٹنگ چیف جسٹس اس وقت سے لے کر آج تک کہتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرو،
اور معزز چیف جسٹس صاحب نے بھی پہلے کہا کہ میں نے فیض حمید کا نام ہی نہیں لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ان کا نام اس میں موجود تھا، انہوں نے بھی اس کو گول مول کر کے جو اصل جس پہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے تھیں، جب ان کی سروس تھی، جو کچھ انہوں نے کیا، یہ اگر پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا تو آئندہ کے لیے درستگی ہوگی، ورنہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے لیے چھوٹے موٹے معاملات اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک پریسیڈنٹ اللہ کرے یہ سیٹ ہو جائے تو اس کے لیے آئندہ کے لیے ایک اچھی بات، خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ تینوں پارٹیاں جنہوں نے دسمبر 2019 میں جنرل فیض حمید صاحب کے بہکاوے میں آ کے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی حمایت کی تھی، آج وہ تینوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ فیض کے خلاف اگر کارروائی ہوئی ہے تو بہت اچھا ہوا ہے۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ دیا ہمارے شو میں، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کم از کم خدا کے لیے قوم سے شرم تو جو معافی تو مانگ لیں کہ ہمارا تجربہ ناکام ہوا ہے، ہم اس کی معافی مانگتے ہیں قوم سے۔ آپ کے خیال میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ ان کا پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پروجیکٹ فیل ہوا، بری طرح فیل ہوا، ان کو کم از کم منیمم جو ہے قوم سے اپالوجائز ضرور کرنا چاہیے۔ تو پروجیکٹ عمران خان کے بعد پروجیکٹ ایکسٹینشن بھی تو فیل ہوا۔ اچھا، لیکن پروجیکٹ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کا کیا حشر ہوا، اس بھی تو بتا دیں۔ اچھا، اسی خواجہ آصف نے اور مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی وہ ان کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے تھے، اور اسی باجوہ نے ہمیں یہ حکومت لے کے دی۔ اچھا نوابزہ صاحب یہ بتائیں کہ چلیں فیض صاحب کے خلاف تو کارروائی شروع ہو گئی، لیکن جیسا کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ کم از کم باجوہ صاحب جو ہیں ان کو اپنی غلطیوں پہ معافی تو مانگنی چاہیے قوم سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں، وہ ڈیفنس منسٹر ہیں، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں اور پچھلے حقائق بھی انہوں نے بیان کیے ہیں تو میرا خیال ہے کہ لازمی انہیں قوم کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، اور جو ان کا کردار رہا ہے پچھلے اس میں تو اس میں معافی بنتی ہے ان کی۔ اب اس میں خواجہ صاحب جب آئیں گے کبھی میرے شو پہ، میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ جب جنرل اعجاز امجد کے گھر پہ جا کے تو جنرل فیض سے میٹنگ کیا کرتے تھے، اور پھر جو ہوتا تھا تو آپ کو بھی تو معافی مانگنی چاہیے، یہ آپ سے نہیں سوال بنتا، یہ ان سے ڈائریکٹ بنتا ہے۔